رائٹ. اچھا اب ملک احمد خان صاحب یہ بات میں نے کچھ اور تجزیہ کاروں سے بھی سنی ہے. سہیل صاحب سے بات سننا میرے لیے ذرا زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے, اور ظاہر ہے آپ بھی اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ سہیل صاحب کا تجزیہ بڑا جامع اور ظاہر ہے بڑی ایک زبردست اوپینین رکھتے ہیں. سہیل صاحب بھی ہی بلیوز کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے, اصل مقصد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہوں اور اقتدار کا اصول ہوتا ہے, باقی ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں. ملک صاحب دیکھیں وسیم, یہ تو ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ شہباز صاحب اپنی ساری زندگی 35 سال آئی ہیو یٹ ٹو سی اے بردر اینڈ اے کمیٹڈ ورکر جو اپنی بھائی کے لیے اور اپنے پارٹی قائد کے لیے شہباز صاحب سے زیادہ کوئی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, ان کی کچھ چیزوں پر ان کی رائے جو ہے وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں, بڑا اوپنلی میڈیا میں بھی آ کے کرتے ہیں, اپنی اسپیچز میں بھی کرتے ہیں, ود ان دا پارٹی بھی جو کرتے سہیل ہیں. صاحب نے لیکن تجزیہ دیا اور باقی کو جب اس سے تاثر یہ ملتا ہے نا کہ اصل میں رائے نہیں ہے جو مختلف ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں ہم اس طرح کر لیں. نہیں دیکھیں مسلم لیگ نون, دیکھیں میں اس کو ایسے نہیں لیتا. میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ایک اصطلاح ہے جو غالباً شاید اس کو اس پیرائے میں بھی رکھ لینا چاہیے کہ ایز اے پارٹی ورکر جو میں فیل کرتا ہوں مسلم لیگ کے کارکن ہونے کی حیثیت سے, کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو فیصلہ ونس ود ان دا پارٹی ہو جائے, اور جب میاں صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو شہباز صاحب اس کے اوپر پوری طرح پیرا بھی دیتے ہیں. اور یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ ان حالات میں کہ جب ایک طرف یہ ود ان دا پارٹی ایک بیانیہ ہے کہ مخاصمت کا بیانیہ کہا جاتا ہے اور ایک مزاحمت کا بیانیہ کہتے ہیں, وی ایز ورکرز ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ وے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جائز حق تلفی پر بات کی جائے اور اگر وہ مزاحمانہ بات لگے, اس پہ لگے کہ آپ کی کوئی کانفرنٹیشنل بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کی کسی حق تلفی کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو بڑی جائز بات ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر فارورڈ ٹو گیدر کے بغیر آپ ملک کو آگے چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے سامنے جو ایک واقعہ پیش ہے کہ نیشنل سیکیورٹی افغانستان کے حالات ہیں جو بھی حالات ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی پر ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, تو آفٹر اے ویری لانگ ٹائم میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ایک سائی آف ریلیف فیل کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آر ایلڈرز کین سٹ اینڈ ٹاک, بات تو کر سکتے ہیں کم از کم. تو مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ایک فارورڈ ٹو گیدر کا جو شہباز صاحب کا پرسپیکٹیو ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اگر آپ نے سویلین سپریمیسی کی بات کرنی ہے, لیکن ملک صاحب شہباز صاحب کا پرسپیکٹیو واضح طور پہ نواز صاحب کے پرسپیکٹیو سے مختلف ہے نا, تو دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. یعنی ظاہر ہے پھر اوپینین یہ بنے گی کہ میرے خیال میں یہ صحیح ہے یا کسی کے خیال میں وہ صحیح ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے اور یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں وسیم, دونوں سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں اور کسی کا کوئی اور اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے. زیادہ ٹرف لیکن ایک یہ سمجھتا ہے کہ سویلین سپریمیسی اس طرح اٹین کی جائے گی کہ آپ اداروں سے پنگا نہ لیں, خدمت کے ذریعے اپنی جڑیں مضبوط کریں, پھر وہ مجبور ہوں گے آپ کی بات ماننے پہ. اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فائٹ کریں, ان کو نیم اینڈ شیم کریں. دونوں الگ الگ اپروچز ہیں نا, تو ان میں سے کوئی ایک اپروچ صحیح گردانی آ سکتی ہے نا. نہیں, رادر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آئینی حدود میں رہ جائے. پنگا تو بات کی بات ہے. اگر آئینی حدود میں کوئی ادارہ, چاہے وہ فوج کا ادارہ نہیں ہے یا کوئی جج ہے وہ نہیں ہے, یا پارلیمنٹ اوور اسٹریچ کر رہی ہے یا کوئی فار دیٹ پرپز کرتا ہے, تو بڑی نامناسب بات ہے. یعنی آپ نے ایک جو متفقہ ڈاکومنٹ اپنے لیے لکھا ہے, آپ نے فیصلہ کیے ہوئے کہ آپ اس سے باہر نکل کے کام کریں گے, اور اگر اس کے شواہد اور اس کی دلیل بھی موجود ہو کہ ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ بالکل پنگا لینے والی بات نہیں ہے. ایک رائٹ ٹریک پہ واپس لانے کی, جو کہ قوموں کی بقا کے لیے ضروری ہے. بٹ اینی ویز یہ مقصد طے ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی سویلین سپریمیسی کی بات کرتی ہیں, سب کا حق ہے, کرنا چاہیے. اب چلیں اسی کو لے کے اب آگے بڑھتے ہیں. ملک اپنا شہریار صاحب, یہ بات آئی ایم شور آپ کے لیے تسلی کا باعث ہوگی کہ سہیل صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ملک صاحب ایگری کرتے ہیں کہ اب حکومت جانے والا معاملہ نہیں ہے. اب قبل از وقت الیکشن ہو جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ حکومت جاتی تھی. اب ذرا آنے والے انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی جو میٹنگز کی بھی جو ذرائع سے تفصیلات آتی ہے, اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اگلا ہدف اپنا 2023 کا الیکشن بنایا ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس سے پہلے اب آزاد کشمیر کا الیکشن لگا ہوا ہے. آپ پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا, آپ تو چیئرپرسن بھی ہیں پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی آن کشمیر کے, کہ کیا پھر میں ذرا سہیل صاحب کا تجزیہ لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی 25 جولائی کو الیکشن لگا ہوا ہے, وہاں بلاول صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, وہ ملک صاحب کی پارٹی کو بھی لتاڑ ہے اور آپ کی پارٹی کو بھی لتاڑ ہے. کیا ہے تیاریاں؟
وسیم بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ آل آؤٹ جائے، کیمپین کرے، صحیح ہے، اور یہی پولیٹیکل پروسیس اور پارلیمانی نظام حکومت ہو یا جمہوریت ایز اے ہول، اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو آل آؤٹ کھیلنے کا حق ہے، اور یہ بلاول بھی صاحب بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اصل چیز ہے کیا؟ تھوڑا سا ہم نے، اب سہیل وڑائچ صاحب میرے بہت قابل احترام، اور ملک صاحب بھی، ہم ہیں پاکستان کے وہ لوگ جو کہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اس فیلڈ میں یا اس پروفیشن میں یا سیاست میں آئے۔ اب جب آپ کو پارلیمان میں جا کے، اور وہ لوگ جو اقتدار کے لیے ریاست کو، ریاستی اداروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، یا پھر جب آپ کسی طریقے سے اس کو کنونس نہیں کر سکتے یا آپ اس چیز پہ پورا نہیں اترتے، تو پھر آپ آل آؤٹ جائیں اور پھر اس میں ایک پروٹیکٹ کرے اور ایک اگینسٹ جائے، یا ایک سپورٹ کرے اور ایک آل آؤٹ اگینسٹ جائے۔ یہ جو منترا ہے یہ تیسری دنیا کے ممالک کے اوپر پورا اترتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے پھر کوسچن مارکس لگتے ہیں۔ تو جو میں نے ابھی نیشنل سیکیورٹی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دیکھا، تو میں صرف آپ کو وسیم بھائی یہ بتاؤں کہ ہمارے کال و فعل میں تضاد اب نہیں ہونے چاہیے، سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونی چاہیے۔ سول سپریمیسی کیسی ہوگی؟ آپ کے اپنے کردار، اپنے عمل، لیڈرشپ کوالٹیز اینڈ ایگزمپلری لیڈرشپ کوالٹیز، آپ کی فائنینشیل انٹیگریٹی، مورل انٹیگریٹی انٹیکٹ ہو، نیشنل انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ آپ کی 100% کمٹمنٹ ہو، پاکستان پرائورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ نہیں آپ نے ویسے آپ نے کہا کال و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ نے اس اجلاس میں یہ دیکھا یا اس کے بارے میں سنا کہ وہ پارٹیز یا وہ انڈیویجول جن کی پارٹیز کا بڑا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رہا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے بھی ہیں فوجی قیادت سے اور بڑا کچھ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں سارا کچھ؟ فوج سب کی ہے، سب کو ملنا بھی چاہیے، اس طرح انٹریکٹیو سیشنز ریگولر ہونے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے کبھی فوج کو رگڑیں، کبھی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائیں، کبھی آپ باہر انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان یا پاکستان کے ریاستی اداروں کو یا اس کے نیریٹو کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ تو ریاست سے ہونی چاہیے، ریاست تو ماں ہے۔ تو جب یہ کال و فعل میں تضاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اندر پاکستان کا میپ ہو، نہیں کر دیا، عمران خان صاحب کے 1 کروڑ بیانات ہیں انڈیویجولز کے خلاف بھی، انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے پاکستان سے باہر بھی دیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ عمران خان صاحب کی ریاست پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، ریاست تو ماں ہوتی ہے، وہ حب وطن نہیں ہے، محب وطن نہیں، تو یہ غلط ہوگا نا، حالانکہ بیانات تو ان کے بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ وسیم بھائی پرائم منسٹر عمران خان کی تمام تقاریر اٹھا لیں، وہ کبھی بھی پاکستان کی بنیاد یا پاکستان کے خلاف کسی فلور پہ نہیں ہوئی، ہمیشہ پرو پاکستان رہے ہیں۔ جب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ امپائر کو ملا کے کھیلا ہے، تو ایک فریق نواز شریف ہے، دوسرا امپائر ہے نا، تو آپ دونوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں نا، جو الزامات نواز شریف سے آپ پہ لگا رہے ہیں۔ اب میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کون سچ کون جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن جو الزامات میاں صاحب آپ پہ لگاتے ہیں وہ کل خان صاحب بھی تو آپ لوگوں پہ لگاتے رہے نا میاں صاحب۔ 1960 کے عشرے میں ڈیڈی کا کانسیپٹ، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب، جنرل جیلانی سے لے کر یہ جو سفر ہے، کیا یہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ عمران خان 24 سال محنت، یعنی 20 سال محنت کے بعد ان کو تو بڑی آفرز تھی، ان کو تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں آفرز تھی۔ تو اس کا مطلب ہر وقت تنقید کرنا اداروں کے حوالے سے، وہ اس میں محتاط رہنا چاہیے، لیکن جو تنقید کرے اس کو ریاست کا غدار نہیں کہہ سکتے نا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مورل کریج دیکھیں، اگر ایک جنرل کی کسی کی پالیسی صحیح نہیں ہے، آپ کو مورل کریج ہونی چاہیے، آپ اس کو ملک کے اندر، ایوان کے اندر اور ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایڈریس کریں، نہ کہ آپ پاکستان کے باہر بیٹھ کے دشمن کے بیانیے پہ عمل کریں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।